حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں مذہب اسلام قبول کر چکی ہوں، میں کلمہ طیبہ پڑھ چکی ہوں، اگر آپ نکاح کے لیے پیغام بھیج رہے ہیں تو آپ بھی مذہب اسلام کو ایکسپٹ کیجیے، قبول کیجیے، میں آپ سے شادی کروں گا۔ یہی بات تو ایک مہمان تشریف لائے اور اس رات میں کھانے پینے کا ان کے گھر میں کوئی سامان نہیں تھا، کوئی چیزیں نہیں۔ اور سے سماعت کیجیے میری ماں بہن، آپ بھی سماعت کریں جہاں کہیں بھی۔ ہمارے ماں بہن کی گیت گانے کی فرصت نہیں ملتی، گیت گانے کی ان کو فرصت نہیں ملتی ہے تو مذہب اسلام کی بات کیا سنیں؟ اور اتنی زور سے گیت گاتی ہے کہ وہ کئی میٹر تک آواز ہوتی ہے۔ کیا حق بات ہے، سچ بات ہے، اس کی مجھے بولنا پڑتا ہے۔ میں آپ کا آبادی میں زندگی گزارتا ہوں، ہم بھی ذمہ دار ہیں اگر ہم یہ بات نہیں بول رہے۔ ہم آپ کو منع کر رہے ہیں کہ آپ اس بات کو ذمہ کیجیے۔ میری ماں بہن، آپ اپنی زندگی کو بھی سنبھالیے، گیت گانے کے لیے، ڈھولک بجانے کے لیے۔ اچھا ایک بات بتا دیں، میلاد کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں؟ ایسی مقصد کیا ہے؟ پر رسمان ہو تو بات الگ ہے، لیکن انٹرنل کچھ نہ کچھ تو اہم ہوگا ہمارا۔ مذہب اسلام میں شادی کے پہلے، بچے کی ولادت کے بعد، اس دنیا سے مومن بھائیوں کو کچھ کرنے کے بعد جو ہم میلاد شریف مناتے ہیں، یہ جو میلاد شریف، میلاد کی محمل پاک میں ذکر و منعقد ہے، ہمارا اس میں مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے؟ آپ سماعت کر لیجیے۔ مقصد ہمارا یہ ہے کہ آئندہ کل میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرنا چاہتے ہیں۔ آئندہ کل میں مستقبل میں ہم کل نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرنے جا رہے ہیں، تو اپنی اچھی چیزوں کو ادا کرنے جا رہے ہیں، تو اس کا ابتدا بھی اچھی چیزوں سے ہو۔ یہی مقصد ہے۔ اب تھوڑا سا آپ مل جائیے ایک لمحے کے لیے، اتنی اچھی چیز ہم کرنے جا رہے ہیں جس پر ہماری آبادی ٹکی ہوئی ہے، جس پر ہماری آبادی پھیلتی ہے، جنریشن پھیلتا ہے، اور اتنی اچھی چیز ہم کرنے جا رہے ہیں، اور اتنی اچھی چیزوں کی ابتدا آغاز ہم ڈھولک اور گیت سے کریں گے۔ کیا یہ مذہب اسلام کی ہماری اجازت ہے؟ مذہب اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے؟ اجی سنیے، ایویڈنس سے پکا اور سچا لیجیے آپ۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ یہ حدیث پاک، جو قوم جس قوم سے مشابہت کرتی ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے، انہی ہے۔ ڈھول بجانا، گیت گانا ہمارے مذہب اسلام میں ہے نہیں ہے۔ آپ ان تمام خرافات سے، ان تمام برائیوں سے اجتناب کیجیے اور اپنی زندگی کو، اپنی آخرت کو سنبھالیں، اپنی آخرت کو آپ بہتر بنائیں۔ میں عرض کر رہا کہ مہمان تشریف لایا اور میں یہ کہا تھا کہ گھر میں کھانے کا کوئی سامان نہیں ہے، گھر میں کھانے کا کوئی سامان نہیں ہے، کوئی چیزیں نہیں ہے۔ یہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہے کہ کوئی سامان نہیں، لیکن پھر بھی بہت طلب بات ہے یہ، لیکن پھر بھی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتے ہیں، اے رفیق حیات، اے میری شریک زندگی، اے میری زوجہ محترمہ، کھانے کا کوئی سامان گھر میں ہے؟ معاملے کے گھر میں پوچھیں، لیکن پھر بھی سوال کر رہا ہے تھوڑا دیر کے گھر اس
मॉडर्न पीरियड में 1 से 2 दिन शोहर कमाने के लिए नहीं आते हैं, सवाल पे सवाल और पोसने बीवी की जान नहीं काम करते हैं, कमाने जाते हैं, बाहर जाते हैं, आपकी घर के अखराजात कैसे बर्दाश्त। हालांकि उनको कमाना चाहिए, काम करना चाहिए, और ऐसी स्थिति में कोई मेहमान आ जाए और खाने का कोई सामान ना हो सके, इसके बावजूद उनके सरताज सवाल करे कि मेरी शरीके जिंदगी, शरीके हयात, घर में खाने का कोई सामान है? बीवी मोहतरमा का तो 80 की स्पीड में टेबल बन रहा है, काफी गुस्से में आ जाएगी। 4 दिन से काम नहीं किया, खाने का कोई सामान नहीं है, खाने की कोई चीजें नहीं है, और ऊपर से सवाल देखिए कि कोई खाने का सामान है। एक मेहमान घर पे तशरीफ लाया, एक मेहमान तशरीफ लाए, लेकिन सुनिए आप, मज़हब इस्लाम में हमारी मोमिना का जवाब सुनिए कि हज़रत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जवाब होता है, ए मेरे सरताज, मेहमान कितने हैं? उनका जवाब होता है, एक मेहमान है। अंदर से जवाब देती है कि खाना इतना है कि एक आदमी सैर सिन्नम होकर के खा लेंगे, इतना से खाना है। अगर वो चाहती, वो ये भी बोल सकती थी ना कि एक आदमी का खाना ही है, हम ना खाए, मेहमान को खिला दे, दूसरों को खिला दे। लेकिन मज़हब इस्लाम हमारा ये नहीं कह रहा, उनका अखलाक ये नहीं बोल रहा है, उनकी तरबियत, उनका दिल ये नहीं कह रहा, बल्कि वो जवाब दे रही है। और बड़ी अदब इस्लाम के तालीमात के जवाब ये मेरे सरकार, खाना इतना है कि एक आदमी सर होकर के खा ले। अब तरीके को अपनाते हैं कि मेहमान को पता चल जाए कि हम लोग भी खाना खाए और हमारे मेहमान भी खाना खाए। तरीके क्या अपनाते हैं, समझ लीजिए आप। मैं उर्दू में बोल रहा हूँ, बुखारी शरीफ की हदीस से बात है, बिल्कुल आसान, सहल, इजी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ कि तरीके ये अपनाते हैं कि रात के वक्त छोटे छोटे बच्चों को सुला दें। बहुत समझ, देखिए क्या तरीका अपना, छोटे छोटे बच्चों को सुला देंगे और दस्तरखान लगा देंगे, और जो खाना है दस्तरखान पे रख देंगे। उसके बाद हम दोनों भी दस्तरखान के करीब बैठ जाएंगे, हम दोनों खाने के नकल करेंगे और मेहमान को खाना खिला देंगे, मेहमान को खाना खिला देंगे। आप देखिए घर की इज्जत कैसे बच रही है, और घर में जो कमी बेसी है वो है, दोनों अपनी आदत से कैसे छिपा रहे हैं कि हम दोनों खाने के नकल करेंगे और मेहमान को सही से खाना खिला देंगे। जब खाना खाया हो जाएगा उसके बाद मेरे समाज के भाइयों और ख़वातीन मोहम्मदिया, मैं आपसे मुखातिब होकर आपकी महफिल में ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप मज़हब इस्लाम के दायरे में आकर शौहर के अंदर अगर किसी भी तरह की कोई कमी रहती हो तो आप अपनी हरकत से, आप अपनी आदत से छिपा लीजिए। और शौहरों को भी चाहिए कि घर बीवी के अंदर किसी भी तरह की कोई कमी हो तो आप अपनी आदत से उन उम्मीदों में उसको छिपा, इसलिए कि परवरदिगार आलम कुरान हकीम में इरशाद फरमाता है, हुन्ना लिबासुन लकुम
انتم لباس، وہ تمہارے لباس ہے اور تم ان کے لباس۔ دوسرے پاک میں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم، صلو علیہ وسلم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عورتوں کے ساتھ ساتھ ہمارے سماج میں، معاشرے میں کچھ ایسے مرد ہوتے ہیں جو کہ ان کی اچھائی کو یا ان کی عبادت کو یا ان کی پرہیزگاری کو یا ان کے عابدہ زاہدہ ہونے کو پسند نہیں کرتے، صرف اور صرف اپنے مزاج کے لیے عورتوں کو پسند کرتے ہیں۔ قوم بنی اسرائیل میں ایک خاتون اور بڑی ہی عابدہ زاہدہ عبادت کرنے والی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں پانچوں وقت کی وہ نماز ادا کرتی، لیکن اس کا جو شوہر تھا بہت بڑا ظالم، ان کی عبادت کو وہ ظالم پسند نہیں کرتا، وہ طریقے اپناتا تھا، منصوبے تیار کرتا تھا، پلان بناتا تھا کہ ہم کس طرح عبادت سے ان کو یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہ کریں، نماز کافی طریقوں کو، بہت سارے اصولوں کو، کئی منصوبے پلان کو تیار کرتا کہ یہ عبادت نہ کرے۔ اتفاق ہے کہ اس کے شوہر ایک طریقہ اپناتا ہے، طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے مال میں سے کچھ مال شریک حیات کو، شریک زندگی کو دیتا اور کہتا ہے اس کی حفاظت کیجیے گا، بڑی ہی اچھی جگہ اور حفاظت کی جگہ کا وقت کیجیے، اس لیے کہ اس چیز کی طلب میں آپ سے کروں۔ اب شریک حیات وہی عابدہ زاہدہ نیک طبیعت والی، صاف دل والی تھی، وہ اس چیز کو، اس مال کو لیتی ہے اور ایک اچھی جگہ، محفوظ جگہ پر جا کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس کے بعد وہ کام میں مشغول ہو جاتی ہے، کام میں مصروف ہو جاتی ہے، عبادت و ریاست میں لگ جاتی ہے، اور اس کا پلان یہ تھا کہ جب میں اس کو سامان رکھنے کے لیے دوں گا، وہ چیزیں جہاں کہیں بھی رکھی جائے گی، ان چیزوں کو اٹھا کر میں ایسی جگہ پھینک دوں گا، ایسی جگہ میں رکھ دوں گا جس کی تلاشی نہیں لے سکے گی، اور جس کی واحد وجہ یہ بنے گی کہ میں اپنی بیوی کو قتل کروں۔ قتل کا منصوبہ تیار کروں، قتل کا پلان تیار کروں۔ کچھ مرد بھی ایسے ہیں جو کہ شریک حیات ہمیشہ ظلم کرتے ہیں، اور اس ظلم کی وجہ سے وہ شہزادی، وہ عورت، وہ بچی، ان پریشانیوں کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ میکے میں وہ زندگی گزارا۔ ہمیں ان ساری برائیوں سے اجتناب کرنا چاہیے، ان سارے برے افعال سے، ان سارے برے افعال سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اس سامان کو لے کر دریا کے قریب جاتے ہیں، اور دریا کے قریب جا کر کے دریا میں ڈالتے ہیں، اور اس کو یہ پختہ یقین ہو جاتا ہے کہ اب یہ الزام میں اپنی بیوی پر عائد کروں گا، اور جس کی وجہ سے قتل کا منصوبہ ہمارا فائنل ہو جائے، مکمل ہو جائے۔ اب ہوتا کیا ہے، یہ سب ہو کر اس کی طبیعت یہ چاہتی ہے کہ میں جاؤں اور اچھی سے اچھی جاؤں، اور اسے بڑی ہی آرائش اور بہتر طریقے سے بناؤں، لیکن
یہ قرآن بات ہے کہ جب آپ جاتے ہیں باہر جاتے اتفاق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ عابدہ صلاحیتہ اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کرتی پروردگار عالم نے نماز پڑھتی تھی اور نماز کی برکت سے ایک مچھلی مار کو نکل جاتا اور اس کو جب طبیعت ہوتی ہے کہ میں ایک مچھلی خریدنے جاؤں تو وہ شخص اسی مچھلی کو خریدتا ہے وہ مچھلی اسی مچھلی کو وہ خریدتا ہے جو مچھلی اس مار کو نکل اور جہاں دریا میں دیکھا تھا وہی مچھلی جان میں اور اسی مچھلی کو وہ شخص خرید کے لے کر کے آتا ہے اور اپنی شریک حیات کہ آپ سے نیچے آ رہی آلائش ابا کو ساتھ سے بنائی جب اس کے حوالے میں مچھلی ہوتی ہے پیٹ کو چاک کرتی ہے تو جو ماں جو چیزیں اس کے حوالے ہوئی وہی چیزیں مچھلی کے پیٹ سے نکلتا ہے مچھلی کے پیٹ سے وہ چیزیں نکلتی ہے اسے اٹھا کر کے بڑی اچھی جگہ رکھتے ہیں کھانا پینا تیار ہوا اس کے بعد وہ سامان طلب کرتا ہے اب اس سالم کو یہ یقین تھا کہ میں تو اس چیز کو دریا میں پھینک دیا وہ چیزیں اس کے پاس آئے نہیں یہ انسان سے آئے لیکن اس کی شریک حیات بڑے ہی آسانی کے ساتھ نکال کر دے دیتی ہے اب حیرت اس کی جان کیا ہوتا ہے اب سبب کیا ہے وجہ کیا ہے جو کہ یہ چیزیں یہ سامان پھر اس کے پاس آ گیا ہوئی نہیں اب پھر میرے حوالے ضرور کچھ نہ کچھ یہ ہوشیار اب پلاننگ کو تبدیل کرتا ہے کہ بالکل ظالم برتاؤ اختیار کرتا ہے اور زبردستی اس خاتون کو اس قوم بنی اسرائیل کی خواتینوں میں سے جو خاتون کی جو عبادت کی اس خاتون کو آگ میں ڈالتا ہے اور آگ میں ڈالنے کے بعد وہ یہ سوچ رہا ہے کہ آگ جل کے راک ہو جائے گی لیکن وہ خاتون اللہ تبارک و تعالی التجا کرتی ہے کہ الہ العالمین ایک پاک پروردگار عالم میں ہمیشہ تیری رضا کے لیے تجھے خوش کرنے کے لیے عبادت کی ہوں نماز پڑھی ہوں اس نماز کے صدقے تم میری جان کی حفاظت اس نماز کے صدقے تم میری جان کی حفاظت فرمائے پروردگار عالم کا کرم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہوتی ہے اس نماز کے صدقے وہ تنور وہ آگ بجھ جاتی ہے اور اس خاتون کی جان بچ جاتی ہے اس واقعہ سے میں کہنا یہی چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک مسلمان بھائیوں کو اچھی عادت و خصلت والی نیک عادت والی عابدہ زاہدہ بیوی محترمہ اس لیے کہ نیک بیوی اور